اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ شورى میں فرمان الہی ہے، اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کرتا ہے۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے اپنے سلسلے واٹس دا بک سے میں آج جس کتاب کو لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے تیرے نقش پا کی تلاش میں۔ یہ کتاب 104 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے ناشر ہیں الحجاز، کراچی اور مصنف ہے مولانا محمد اسماعیل ریحان۔ یہ کتاب دراصل ایک سفر نامہ ہے جس میں شیر خوارزم جلال الدین اکبر کی بہادری شجاعت کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح اس فرد واحد نے چنگیز خان کی ٹڈی دل فوج کو ناکو چنے چبوا رکھے تھے۔ اب کچھ مصنف کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں۔ مولانا اسماعیل ریحان یہ ایک نہایت شفیق استاد، سچے اور ایماندار صحافی ہیں اور انسان دوست شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کی تحریریں میں زیادہ تر تاریخ سے متعلق ہوتی ہیں اور ان کی تحریر پڑھتے وقت جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں تو ان کا مستقبل بھی گم ہو جاتا ہے۔ آپ نے تاریخ پر بہت کام کیا ہے۔ مولانا صاحب کی قلم پہ گرفت بہت خوب ہے۔ آپ کی تحریریں ہمیں اس زمانے میں لے جاتی ہیں جہاں کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کتاب میں منظر کشی بڑی دلچسپ ہے۔ اس کتاب کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں ان جگہوں کی جن کا ذکر ہے ان کی تصاویر بھی موجود ہیں اور وہ تصاویر نہایت عمدہ ہیں جو آنکھوں کے سامنے پڑھتے ہوئے پوری ان تصویروں سے ہمیں پوری کہانی آنکھوں کے سامنے چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جن مقامات سے مولانا صاحب گزرے ہیں ان علاقوں کے مکینوں کے رہن سہن کو بھی بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے اور آپ کی زبان نہایت شستہ اور بامحاورہ ہے جو قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں مغل بادشاہوں، شیر شاہ سوری جگہوں اور عمارتوں کے بارے میں بھی نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب کا انداز تحریر اتنا لاجواب ہے، دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو پوری کتاب سنا دوں مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس میں سے آپ کو میں ایک اقتباس سناتی ہوں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا انداز تحریر کتنا خوبصورت ہے۔ چنگیز خان نے مرد مجاہد کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ دیکھ کر اپنے سپاہیوں کو سلطان کی زندہ گرفتاری کا حکم دیا۔ سلطان جلال الدین نے بھی صحرائے کوبی کے خونی بھیڑیوں کا ناپاک ارادہ بھانپ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہار جیت کے خیال سے بے نیاز ہو کر صرف تاج شہادت پانے کے لیے اپنا خون بہا رہے تھے مگر اب چنگیز خان کی ناپاک خواہش کو پورا نہ ہونے دینا ان کے لیے بھی ایک چیلنج بن گیا تھا۔ انہوں نے اس چیلنج کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیا۔ وہ ایک تازہ دم گھوڑے پر سوار ہوئے، بھاری زرہ اتار پھینکی، ہلکا اسلحہ زیب تن کیا اور اس بلند کنارے سے دریائے سندھ کے بھیانک تموج میں کود گئے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ چنگیز خان اور اس کے سپہ سالار یہ دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ سلطان جلال الدین کے معاصر عطا ملک جونی کا کہنا ہے کہ چنگیز خان نے حیرت کی زیادتی سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا، باپ کا بیٹا ہو تو ایسا، یہ شخص آتش آب دونوں کی ہلاکتوں سے کیسے بچ نکلا؟ اگر یہ زندہ رہا تو ہمارے لیے آئندہ بھی بے شمار مشکلات کا باعث بنے گا۔ چنگیز خان کے بیٹوں نے سلطان کو پکڑنے کے لیے دریا میں کودنے کی اجازت مانگی تو اس گرگ جہاں دیدہ کا جواب تھا، تم اس پائے کے مرد نہیں ہو۔ سلطان جلال الدین دریا کے لہروں سے لڑتے بھیڑتے بخیر و عافیت دریا کے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ اپنے گھوڑے سمیت اس چٹان پر آئے جو کہ چنگیز خان کے مقابل واقع تھی اور اپنا شاہی چتر تان کے اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ چنگیز خان کے چہرے پہ چھائی ناکامی کی خفقت
دیکھ کر انہوں نے ایک بلند بانگ قہقہا لگایا، جس کے جواب میں چنگیز خان تل ملانے کے سوا کچھ نہ کر سکا، اس لیے کہ اس کے اور سلطان کے بیچ میں موت کی خلیج حائل تھی۔ چٹانوں سے ٹکرانے والی لہروں کے شور میں مجھے آج بھی سلطان جلال الدین کے قہقہے کا آہنگ سنائی دے رہا تھا۔ ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ گرد و پیش سے آنے والی ہر آہٹ پہ سلطان کے گھوڑے کی ٹاپ کا گمان ہو رہا تھا۔ یہ اقتباس دیکھ کر آپ کو سمجھتا ہوگا کہ مصنف کی گرفت کتنی مضبوط ہے اپنے قلم پر۔ اس کے علاوہ ایک اور میں نے آپ لوگوں کے منتخب کیا ہے، وہ بھی آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ بابر کو نثر اور نظم کا عمدہ شوق تھا۔ انہوں نے اپنے حالات، اپنی خود نوشت سواغ حیات تزک بابری میں بڑے دل نشین انداز میں تحریر کیے ہیں اور بار بار اپنی کامیابی کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ ایک جگہ تحریر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 3 اسلامی حکمران ہندوستان پر قابض ہوئے۔ اول سلطان محمود غزنوی، ان کی اولاد نے ایک عرصے تک ہندوستان پہ حکومت کی۔ دوسرے سلطان شہاب الدین غوری، ان کے لے پالک بیٹوں اور آزاد کردہ غلاموں نے ہندوستان پر بڑے جاہ و جلال سے حکومت کی۔ تیسرا شخص میں ہوں، مگر میرا حال میرے پیش پر دونوں حکمرانوں سے بالکل مختلف ہے۔ سلطان محمود غزنوی جب ہندوستان آئے تو ماہر النہر و خراساں افغانستان کے حاکم تھے۔ ان کی فوج بھی 1 لاکھ سے کم نہ تھی۔ سلطان غوری 1,20,000 سوار لے کر ہندوستان آئے تھے، لیکن میرا حال یہ ہے کہ جب میں پہلی بار ہندوستان آیا تو 1,500-2,000 سوار میرے ہمرکاب تھے۔ اگرچہ بدخشاں، کابل اور قندھار پر میری حکومت تھی، مگر مجھے ان شہروں سے نفس خراج بھی نہیں مل پاتا تھا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود اللہ پر توکل اور اس کے فضل میرے کام آیا اور ہندوستان میرے قبضے میں آ گیا۔ میں اپنی اس کوشش اور جدوجہد کا نتیجہ نہیں سمجھتا، بلکہ یہ فتح صرف اللہ تعالیٰ کی عنایت اور کرم کی وجہ سے نصیب ہوئی، یہ میرا ایمان ہے۔ بس آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اس کتاب کو ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، نہیں کوئی چیز آسان مگر اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاف زمینوں کو ہموار کر دے۔ السلام علیکم۔